تاریخ دیکھی جائے کہ صحابہ آتے گے جو بھی مانگتے گے آقا عطا فرماتے چلے. ایک تاریخ کے اندر ایک آدمی کا نام بڑا آتا ہے جی, بڑا سخی تھا, جس کا نام ہے حاتم طائی. حاتم طائی بڑا سخی تھا. میں نے کہا اس کی سخاوت کو تو واقعہ بیان کرو بھائی, اس کی سخاوت کا کوئی واقعہ بیان کرو تاکہ پتہ چلے کہ اس کی سخاوت کے جو ڈرکے بجتے ہیں کیا ہیں. ایک آدمی کہنے لگا جی کہ اس کی سخاوت کی یہ مثال ہے کہ اس کا محل تھا, اس کے 7 دروازے تھے. کتنے؟ 7 دروازے تھے. اگر ایک دروازے سے آئے نا وہ مانگے تو حاتم طائی اسے دے دیتا. اگر وہی سائے دوسرے دروازے پہ آتا مانگتا, حاتم طائی انکار نہیں کرتا, اسے دے دیتا. اگر وہی سائے تیسرے دروازے پہ آئے تو پھر مانگے تو حاتم طائی انکار نہیں کرتا, دے دیتا. اگر وہ چوتھے پہ آئے, 5 پہ آئے, 7 پہ آئے, اگر ایک ہی سائے بار آئے 7 دروازوں پہ آئے تو حاتم طائی اسے دے گا. تو میں نے کہا حاتم طائی سے بڑا کنجوس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے. میں نے کہا سخی نہیں ہے, کنجوس ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایک سائے وہ ایک سائے 7 دروازوں سے بار آ رہا ہے. ماننا یہ پڑے گا تو اتنا بڑا کنجوس ہے حاتم طائی کہ اگر ایک سائے ایک بار آتا اسے اتنا دے دیتا, پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے ایک سائے 7 دروازوں پہ آ رہا ہے, ماننا یہ پڑے گا حاتم طائی کنجوس ہے. اس لیے اس سائے کا سوال اس کا پورا نہ کیا. میرے آقا کا نام ہوتا ہے جب ایک غلام مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. کیسے؟ وہ بھی حدیث طیبہ کو میں سامنے رکھتا ہوں, بخاری شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات کے غلام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے غلام میں صحابی ہیں. انہوں نے خود اپنی طرف سے اپنی خود مرضی سے حضور علیہ السلام کی خدمت کرنا شروع کر دی. آقا جب صبح تہجد کے ٹائم بیدار ہوتے نا تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی پانی لے آتے اور مسواک پیش کرتے تھے, مصلی بچھا دیتے, نالین سامنے کر دیتے. یہ چیزیں انہوں نے خود اپنی مرضی سے ڈیوٹی اپنی ذات پہ لگا لی. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا. جب آقا بیدار ہوتے نا تہجد کے ٹائم تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی مطلب کیسا ہوا ہوگا, ویسے تھوڑا سا خیال لائیں تو عالم تصورات میں جائیں تو مطلب کیسا ہوا ہوگا کہ جب امام الانبیاء تاجدار کائنات تہجد کے ٹائم بیدار ہوتے غلام سامنے کھڑا ہوتا, کیسا مطلب ہوا ہوگا. ایک رات ایسی ہوئی کہ جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے نا, میرے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات کی رحمت جوش میں آئی. آقا نے فرمایا سل یا ربیعہ تو سل, 3 لام سواد نہیں, 3 سل مانگ, اے ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ دیکھو نا جی, میلاد کی محفل ہو, اگر وہی پرانا سلسلہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی والا ڈاکی والا بیان کیا جائے تو بار بار ہی کیا جاتا ہے. اب ہر سال ایسا موضوع ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں کچھ لے کر جائیں. آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں, کوئی بندہ آپ سے یہ کہہ دے نبی تو مدینے میں ہے, قبر کے اندر ہے, اب نبی تو ہماری آواز بھی نہیں سن سکتا, معذاللہ نبی سے مانگنا بھی نہیں چاہیے. جب آپ جائیں اور آپ دعا بنا دے سکے تو پھر مقصد تو نہیں ہے بیٹھنے میلاد مصطفیٰ کا, مقصد تو نہیں ہے اتنا خرچہ کرنے کا, مقصد تو نہیں ہے رات گزارنے کا. حضرت نبی آپ آئے ہیں اٹھ کر جائیں, جب کوئی سوال کرے تو آپ اپنے دڑوں سے جواب دیں. اگر ہوتا ہے نا جی, حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے میرے آقا نے فرمایا سال, اے ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ صحابی تھے. حضرت ربیعہ آگے سے یہ نے کہا حضور آپ نے ایسے پڑھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مانگتے ہیں. یہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مانگتے ہیں. آقا ہمیں تو اللہ کی عبادت اللہ سے مانگنا چاہیے, آپ سے کیوں مانگو؟ لیکن حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی صحابی رسول تھے, وہ جانتے تھے اللہ رب کرتا ہے جیسا مصطفیٰ کے نتیجے دینے والی وہی بات ہے. لیکن اس نے ڈر بتا دیا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ربیعہ بن کعب اسلمی نے سوال کیا, اور حضرت ربیعہ کا سوال سنیے. حضرت ربیعہ نے آگے سے سوال پہنچا کیا, فرمایا اسالو کا یہ کا ضمیر وائز کی ہے. اسالو اللہ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں, اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں. کا واحد ضمیر کی ہے, یعنی اگر آپ سے مانگتا ہوں
صاحب اسلمی کا بھی عقیدہ تھا دیتا اللہ ہی ہے، دیتا مصطفیٰ کے وسیلے سے. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے خزانے مجھ محمد کے ہاتھوں میں دے دیے. اب جب بھی جو کوئی غلام آئے گا، جب بھی مانگتا چلا جائے گا، میں اسے عطا کرتا چلا جائے گا.